بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ درد ہیلتھ ٹپس کی جانب سے آج یہ نئی ویڈیو ہے۔ اس میں ہم آپ کو طب نبوی کی روشنی میں یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ اگر پھیپھڑوں میں پانی پڑ جائے اس کا کیا علاج ہے، اور جسمانی کمزوری کیسے ٹھیک ہوتی ہے، قصد شیری اس کا وظیفہ، اس کا طریقہ، اس کا دوائی بنانے کا اور استعمال کا، ہم وہ آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، اس کو لائک کریں، بیل والے بٹن پر کلک کریں، اور اگر کوئی آپ کا سوال ہو تو وہ سوال بھیجیں، ہم آپ کو اس کا جواب دیں گے۔ اور اگر کوئی آپ کو خدا نہ کرے روحانی جسمانی کسی طرح کی پریشانی اور مرض میں مبتلا ہیں تو اس کے لیے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ دوستو، انسانیت مادی یا روحانی ترقی میں آخری حد تک پہنچنے کے باوجود بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی فطری زندگی، جسے جدید دنیا آرگینک لائف یا پھر لائف آف نیچر سے تعبیر کرتی ہے، پر ہی واپس آنا پڑتا ہے۔ اور سائنس کی دنیا کے لوگ اب اس بات سے آگاہ ہو گئے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے والی جو زندگی ہے اسی پر واپس آنا ہی بہتر ہے۔ اللہ رب کریم کا قیامت تک آنے والے ہر انسان پر یہ احسان فرمایا ہے کہ اس نے اپنے پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت میں ایک طبیب اعظم اور طبیب عالم، جنہوں نے ساری زندگی انسانیت کی خدمت، انسانیت کی فلاح، انسانیت سے پیار اور انسانیت کی فلاح اور بہبود کے لیے ساری زندگی خرچ کی، اور آپ کے لائے ہوئے اسوہ حسنہ، آپ کے اوپر نازل ہونے والی قرآن مجید کی جو کتاب اللہ رب کریم نے آسمانوں سے اتاری ہے، اس میں ہر بیماری کا علاج، ہر تکلیف کا مداوع اور تاریخ عالم میں ہونے والے تمام واقعات جو پہلے ہو چکے ہیں ان کا ذکر، جو آئندہ زندگی میں ہونے والے ان کا بھی ذکر موجود ہے، وہ اللہ رب کریم نے اپنے پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر نازل فرما کر ہم پہ احسان عظیم فرمایا۔ عزیز دوستو، ہم مسلمان ہونے کے باوجود ہماری یہ کم فہمی اور کم علمی ہے کہ ہم نے کبھی بھی صحت مند زندگی گزارنے یا بیماریوں سے شفا حاصل کرنے کے لیے اپنے پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری زندگی سے حاصل ہونے والے طبی نکات، جسے طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں، اس کا کبھی مطالعہ ہی نہیں کیا۔ غیر مسلم اس مطالعے سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور وہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ اب ہم نے لوٹ کر مسلمانوں کے جو پیارے نبی ہیں ان کی زندگی کو اپنانا ہے۔ اگر یہ کام مسلمان قوم نہیں کرے گی تو پھر اسی طرح پریشان حال رہے گی۔ جتنی بھی غیر مسلم اقوام اس وقت عالم میں موجود ہیں وہ سب صرف اپنی بقا کی خاطر آرگینک اینڈ نیچرل لائف کی طرف تیزی سے پلٹ آئی ہیں۔ اس آرگینک اور نیچرل لائف کو ہی طب نبوی کہا جاتا ہے۔ انہی طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے کی صورت میں شفا تو مل رہی ہے، مگر چونکہ حالت ایمان میں نہیں ہے اس لیے آخرت میں شفاعت سے محروم ہیں۔ مگر افسوس تو ان پر ہے جن کی قسمت میں ایمان کی دولت ہے، شفاعت رکھی گئی ہے، اور شفا اور شفاعت دونوں سے عملی طور پر وہ آج محروم نظر آتے ہیں، اور صحت کے حصول کی خاطر در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، پیسے خرچ کر رہے ہیں، مصیبتوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور اپنے ہاتھوں پیسے خرچ کر کے بھی اپنی جان کو گنوا رہے ہیں۔ تو دوستو، یہ سپٹمبر کا مہینہ شروع ہو گیا اور اگلے مہینے سے سردیوں کا آغاز بھی ہو جائے گا، اور سردیوں کا موسم آنے کو ہے، لہٰذا ہم موسم سرما کے اعتبار سے ضروری سمجھتے ہیں کہ ہمیں پیارے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری زندگی یعنی طب نبوی سے اس موسم سرما کے امراض کے سلسلے میں احادیث مبارکہ آپ کی خدمت میں پیش کریں، پھر ان سے ہونے والے تحقیقات، مشاہدات اور فوائد آپ کے سامنے رکھیں۔ پھر آپ کی مرضی ہے، چاہے آپ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنا کر ان سردیوں کی بیماریوں خصوصاً بلغمی امراض سے شفا حاصل کریں، بلکہ سنت کی اتباع کی نیت کی برکت سے آخرت میں شفاعت کے حقدار بھی بن جائیں،
یا پھر مختلف علاج گاہوں کے دھکے کھاتے رہیں، اپنا پیسہ برباد کرتے رہیں، تو ہمارا مشورہ یہی ہے کہ آپ اور ہم سب مل کے اپنی موت کو آنے سے پہلے موت کی تیاری کریں۔ اس موت کی تیاری کرنے کے لیے ہم نے سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنانا ہوگا۔ تو آئیے ہم آپ کو حدیث مبارکہ سے قصد شیری کے بارے میں بتائیں گے کہ اس کو استعمال سے کیا کیا فائدے ہو سکتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے۔ آپ کے پاس ایک بچہ تھا جس کے نتنوں سے خون بہہ رہا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان لوگوں نے کہ یہ کیا ہے؟ ان لوگوں نے کہا اس کے حلق میں جو کوا ہے اس میں جونک لگانے کی وجہ سے یا درد سر کی وجہ سے خون جاری ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری سمجھ پر پتھر پڑے، اپنی اولاد کو ہلاک نہ کرو۔ جب کسی بچے کو، عورت کے بچے کو حلق کے کوے کی تکلیف ہو یا درد سر ہو، اسے عود ہندی یا قصد بحری یا قصد شیری کو لے کر پانی سے رگڑنا چاہیے، پھر اسے ناک میں چڑھانا چاہیے۔ یہ سن کر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تدبیر کے کرنے کی ہدایت فرمائی۔ چنانچہ اس ترکیب سے عمل کیا گیا، بچہ پوری طرح تندرست ہو گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی اولاد کو ہلاک نہ کرو۔ جب کسی عورت کے بچے کو گلے کے کوے کی تکلیف ہو تو عود ہندی قصد البحری کو پانی سے لے کر اس کے ناک میں چڑھائے۔ بخاری شریف نے اس کو لکھا ہے۔ گلے کے اندر جو گوشت کا ٹکڑا لٹکا ہوا ہوتا ہے اس کو کوا کہتے ہیں، اور یہ چھوٹا سا ٹکڑا ہے جو آدمی کے شروع حلق میں ہوتا ہے۔ یہ اس کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ انسان کے گلے میں کوا کون سا ہوتا ہے جس کی بات ہو رہی ہے، تو آپ کو یہ بھی بتانا ضروری ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نمونیا اگر کسی بندے کو ہو تو ورس، قصد البحری اور روغن زیتون پلانے کو مفید بتایا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے بچوں کو حلق کی بیماری میں گلا دبا کر عذاب نہ دو جبکہ تمہارے پاس قصد البحری موجود ہے۔ اس حدیث مبارکہ کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ چیزیں کہ جن سے تم علاج کرتے ہو ان میں حجامہ لگانا اور قصد البحری بہترین علاج ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بچوں کے حلق مت جلاؤ جبکہ تمہارے پاس قصد الہندی اور ورس موجود ہے، ان کو یہ چٹا دیا کرو۔ حضرت ام قیس بن محسن بیان کرتی ہیں کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں اپنا بچہ لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئی۔ اسے ازرا یعنی ناک اور منہ سے خون نکلنا ہے کی بیماری تھی، اس کے ناک میں بتی پڑی تھی اور گلا دبایا گیا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس امر پر خفا ہوئے کہ تم لوگ اپنے بچوں کو کیوں اذیت دیتے ہو جبکہ تمہارے پاس عود ہندی یعنی قصد البحری موجود ہے، جس میں 7 بیماریوں سے شفا ہے، جن میں ذات الجنب یعنی پھیپھڑوں میں پانی پڑنے کی جو بیماری ہوتی ہے وہ بھی اس سے شفا ہو جاتی ہے۔ ذات الجنب میں یہ کھلائی جائے جبکہ ازرا میں چٹائی جائے، یعنی اس کو اگر پھیپھڑوں کی میں پانی پڑنے کا کوئی مسئلہ ہو تو اس کو کھلائی جائے، یعنی پانی کے ساتھ جس طرح بھی اس کا طریقہ بتایا جائے گا، اور بچے کی اگر حلق کا مسئلہ ہو تو اس کو شہد میں ملا کر چٹائی جائے۔ ضروری وضاحت کرنا بھی اہم ہے کہ علامہ انور شاہ کشمیری نے اس حدیث کی تفسیر میں قرار دیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عود ہندی سے مراد قصد الہندی قصد البحری ہی لیا ہے۔ قصد شیری بھی اسی کو کہا جاتا ہے۔ قصد شیری یہ بڑی کمال کی دوائی ہے۔ اگر کسی بندے کے پھیپھڑوں میں پانی پڑ جائے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ قصد شیری، زیتون کا تیل اور شہد ہم وزن ملا کر ایک معجون تیار کر لیں، ایک پیسٹ بنا لیں،
اور یہ جسمانی کمزوریوں کے لیے انتہائی مفید ٹونک ہے۔ یہ پھیپھڑوں میں پانی پڑ جانے والے مرض کے لیے بھی مفید ہے۔ انسانی جسم میں قوت مدافعت بڑھاتی ہے۔ یہ بیماریوں کے خلاف ہمارے جسم میں ایک ڈھال ہے۔ کست شیری، زیتون کا تیل اور شہد ہم وزن ملا لیں۔ یہ معجون آپ نے ہر کھانے کے بعد 1 چمچ کھانا ہے، تو انشاءاللہ تعالی پھر آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب کریم نے آپ کو کس قدر کست شیری سے فائدہ پہنچایا ہے۔ کست البحری کو کست شیریں یا کست تلخ یا کست ہندی بھی کہتے ہیں۔ تقریباً ہر بیماری کے خلاف جسم کو قوت پہنچانے والی یہ مسنون بوٹی ہے۔ یہ قیمت میں بہت ہی سستی ہے اور تقریباً ہر پنساری کی دکان سے آپ اس کو بآسانی لے سکتے ہیں۔ بات صرف اور صرف اتباع سنت پر عمل کا جذبہ صادق اور حصول شفا کی جستجو ہے، تو انشاءاللہ آخرت میں شفاعت بھی مقدر میں اللہ کے فضل و احسان کی برکت سے نصیب ہو جائے گی۔ اور ابھی اگر کوئی بیمار ہے یا شکایت ہے کسی کو، تو اسے بھی اس سے شفا نصیب ہوگی۔ اس کے علاوہ خواتین کے مخصوص امراض جن میں لیکوریا بھی ہے شامل ہے، اس مرض سے نجات حاصل کرنے کے لیے بھی کست شیری کا استعمال لاجواب ہے۔ الغرض کست شیری استعمال کرنے سے پہلے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 کا ترجمہ ذہن میں رکھ کر استعمال کریں، تو نہ صرف فوائد حاصل ہوں گے جس کو شفا کہتے ہیں، بلکہ آخرت میں شفاعت عظمیٰ کے مستحق بھی قرار پائیں گے انشاءاللہ۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔